مولانا ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلانی صاحب زید مجدہ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ الحمد للہ العلی الاحد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، وعلى آله وأصحابه إلى الأبد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ اجتماع اہل سنت و جماعت کے عظیم مذہبی اور روحانی پیشوا محسن اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر محمد منیر احمد یوسفی قدس سر العزیز کی خدمات جلیلہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب اور قبلہ یوسفی صاحب کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد بشیر احمد یوسفی صاحب، حضرت مفتی محمد حسین قادری صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت علامہ یوسفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور رب ذوالجلال آپ کے صاحبزادگان کو آپ کا مشن بطریق احسن آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کے مریدین، معتقدین اور متوسلین کو صاحبزادگان کا دست و بازو بن کے اس عظیم کاز کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے جنازے پر اور بعد کے اجتماعات میں قبلہ یوسفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمالات، ان کی خدمات، ان کی تصانیف، ان کی تقاریر، ان کا حلقہ ذکر، ان کا جمعہ مبارک کا بعض دروس قرآن، سماجی خدمات، مختلف پہلوؤں سے علماء کرام انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان کے جتنے شعبات ہیں، جس شعبے میں بھی اللہ کسی کو حصہ عطا فرماتا ہے، اسی لحاظ سے تذکرہ جانے والوں کا، پچھلوں کا ایک حق ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو رخصت ہو گئے ان کے محاسن کا ذکر کرو، وکفوا عن مصابیہم، اور مقتضائے بشریت کے مطابق اگر ان کے اندر کوئی کمزوری تھی تو اس کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ ان سارے القاب جو روحانی، مذہبی، ملی، علمی خدمات کے لحاظ سے ہیں، میں ان کا سب سے بڑا لقب یہ بیان کرتا ہوں کہ علامہ یوسفی اللہ کے فضل و کرم سے ایک عالم تھے۔ شاید بہت سے لوگ تعجب کر رہے ہوں تو عالم تو گلی گلی میں عالم ہے، اور اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے اتنے عالم بنائے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی خدمات، آپ کو صرف ایک عالم ہی کہہ رہے ہیں۔ میں اس پس منظر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اس وقت اپنی اولاد کو، بیٹوں کو کوئی زندگی کا بہت بڑا ایم، بہت بڑا ٹارگٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اگر بن سکتے ہو تو انجینئر بنو، اگر میرے بیٹے تم بن سکتے ہو تو ڈاکٹر بنو، اگر بن سکتے ہو تو جرنیل بنو۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک بھی اپنے غلاموں کو خطاب کرتے ہوئے اپنی جس مقدس خواہش کا اظہار کیا، فرمایا ان استطعت فکن عالما، قیامت تک کہ میرے غلاموں بن سکتے ہو تو عالم بنو۔ یعنی سرکار جس منصب پر اپنے غلام کو لانا چاہتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امت کا جو بڑا عہدہ ہے، امت میں سارے عہدوں کے اندر ان استطعت فکن عالما، اگر بن سکتا ہے تو عالم دین بن۔ جو سامنے بیٹھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر قیامت تک جس کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ غلام نبی ہے، غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سرکار اسی سے فرما رہے ہیں اگر تم بن سکتا ہے تو تو عالم دین بن، عالم بن۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر عالم بننا بڑا مشکل ہے، فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، تو پھر طالب علم بن جا۔ اب عالم خود ہو انسان اور آگے عالم بنا رہا ہو تو وہ کس قدر منظور نظر ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور آج کے حالات میں یعنی والدین کو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی اولادوں کے سامنے حسرت سے کسی منصب کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اس منصب کا ذکر کرنا چاہیے جو سرکار نے اپنے غلام کے لیے پسند کیا ہے. یہ بن سکتا ہے کہ میرے بیٹے عالم دین بن، یعنی یہ اس انداز میں بیان کرنا، اس سے بچے کے ذہن میں یہ تحریک شروع سے پیدا ہو جائے گی کہ میرے باپ کے نزدیک جو اتنا بڑا منصب ہے اس کے لیے تو مجھے جان پگھلا کے بھی اس تک پہنچنا چاہیے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امت کے اندر جو عہدے ہیں ان عہدوں میں سر فہرست عہدہ عالم کا ہے اور اس کے بعد عہدہ متعلم کا ہے. اور یہ دونوں عالم اور متعلم سرکار کو اتنے پسند ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت خود لوگوں سے مانگی ہے، اس کا حکم دیا ہے. فرمایا لم تستطع فاحبهم، اگر نہ عالم بن سکتے ہو نہ متعلم بن سکتے ہو تو پھر اے میرے غلام تو ان سے پیار کر. وہ جن کے عشق میں زمین و آسمان، مکین و مکان، شمس و قمر، شام و سحر، ہر ذرہ ہر پتا جن کی محبت میں یوں ہے کہ آیت کائنات کا معنی دے یاد تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ بو. وہ اپنے غلاموں کو اتنا نواز رہے ہیں کہ جو عالم اور متعلم ہیں. فرمایا فَأَحِبَّهُمْ، اگر یہ مرتبہ جن کو نہیں مل سکا تو ان کی نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان سے پیار کرے، عالم سے پیار کرے اور متعلم سے پیار کرے. اور اگر پیار بھی مشکل ہو، کیونکہ پیار کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پیار بھی مشکل ہو، یعنی پیار میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے علمی کاموں میں، دینی کاموں میں تعاون کیا جائے، اور تعاون کرنے کے لیے بندے کے پاس وقت نہیں کہ ان کو وقت دے، ان کو پیسہ دے. تو اس کے علاوہ تعاون یہ ہے کہ دکان پہ بیٹھا ہو اور بات چھڑے اہل علم کی تو وہ دین والوں کو کوستا نہ رہے بلکہ اہل دین کی تعریف کر دے. تو یہ بھی ابھی محبت کا ایریا ہے فَأَحِبَّهُمْ، کہ وہ ان سے پیار کرنے والا ہے. لیکن اگر یہ جملے بولنا اسے میسر نہیں تو سرکار فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تُبْغِضْهُمْ، اگر محبت کسی درجے میں بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا بغض تو سینے میں نہ رکھو. عالم اور متعلم کا بغض یعنی پھر چپ رہو اور دل میں بھی ان کے خلاف نہ سوچو. تعریف نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے، آگے بڑھ کے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سر فہرست اپنے غلاموں کے لیے جو منصب بیان کیا اور پھر جن کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اپنے غلاموں کو، اور پھر جن کے بغض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، وہ پہلا منصب امت کے اندر عالم دین کا ہے. اور قبلہ یوسفی صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو ایک عظمت والا عالم دین بنایا. آپ کی روحانیت، آپ کا تصوف، آپ کی سماجی خدمت، وہ ساری چیزیں سمٹ کے اس لقب کے اندر جمع ہو گئی. ویسے آج ہمارے ہاں القاب بڑے بڑے ہیں اور جائز بھی ہیں، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے جس اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اگر بن سکتے ہو تو عالم بنو، اور پھر ان کا کوٹا سرکار نے منظور کروایا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور جنت کے دروازے پر جو بھی پہنچے گا، جنت میں اٹریکشن اتنی ہے، وہ پیچھے نہیں دیکھے گا، فوراً داخل ہونے کی کوشش کرے گا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں روک نہ دیا جاؤں۔ مگر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم دین دروازے پہ پہنچ کے پیچھے دیکھنا شروع کر دے گا، تو فرشتے کہیں گے کہ یہاں تو جو آتا ہے آگے دیکھتا ہے اور تم پیچھے دیکھ رہے ہو۔ عالم دین کہے گا جنہیں میں جمعہ پڑھاتا تھا ابھی وہ تو پہنچے نہیں، میں اکیلا کیسے جنت میں جاؤں؟ جو میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ابھی وہ تو آئے نہیں، میں اکیلا کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ جن کو میں درس قرآن دیتا تھا وہ تو ابھی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی، تو میں اکیلا انہیں چھوڑ کے کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ جن کی میں نے روحانی تربیت کی تھی، سلسلہ سے منسلک کیا تھا، ابھی تو وہ پہنچے نہیں، میں اکیلا کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ واحد شخصیت ہے دین کے عالم کی کہ جو جنت کے دروازے پر بھی اپنے تعلق والوں سے اس قدر وفا کرتا ہے کہ انہیں ڈھونڈتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، اور اسے کوٹا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جن کا تو نام لے گا تیرے ساتھ ہی ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اتنی بڑی شان ہے عالم ہونے کی، کیونکہ جتنی عبادات ہیں، جتنی ریاضتیں ہیں، جتنے مجاہدے ہیں، جتنے اوراد ہیں، جتنے وظائف ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، جتنے کار خیر ہیں، ان میں سر فہرست علم ہے، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں دعویٰ کر اس پر دلیل پھر قرآن سے دی۔ باب العلم قبل القول والعمل، کہ یہ وہ باب ہے جس میں میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہر قول، مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا قول یہ ہے، ہر قول کتنا ہی خوبصورت اور جامع کیوں نہ ہو، اور ہر عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، امام بخاری نے دعویٰ کیا کہ سب سے پہلے نمبر پر جس کا درجہ ہے وہ مقام علم ہے۔ باب علم قبل القول والعمل، ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے۔ عمل کا تو ذکر ہی نہیں، گندی بات کا تو ذکر ہی نہیں، قول وہ جو شریعت کے مطابق جس کے اندر ثواب ہی ثواب ہو، اور عمل جو رب ذوالجلال کے قرب کا باعث ہو، جو بھی ہے۔ امام بخاری کہنے لگے سب سے پہلے درجہ علم کا ہے، پھر اس پر آیت سے دلیل پیش کی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تو کیسے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اس کلمے کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ سے پہلے قرآن میں رب نے علم کا ذکر کیا، فَاعْلَمْ میں وہ علم ہے، اور علم کے بعد کلمہ ہے، اور کلمے سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بھی پہلے علم کا ذکر۔ اس آیت کو دلیل بنا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جتنی بھی روحانیت، ریاضت، تصوف، طریقت بنائے وہ سب ہی اس کے پیچھے ہیں، اور پہلا جو مقام ہے اللہ نے وہ مقام علم عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت میں جو میرٹ بنایا تو اس میں پہلے نمبر پر علم والے کا ذکر کیا، اور پھر جو علم حاصل کر رہا، اور اس میں یعنی یہ یہاں تک واضح فرما دیا، ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، عالم تو عالم ہے نا، عالم بننے کے لیے جو نکلا ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں تھا،
پتہ نہیں، یعنی ہمارے لحاظ سے پتہ نہیں کہ عالم کتنی مشکل سے کوئی بنے گا، لیکن طالب علم بننا تو آسان ہے۔ روزانہ 2 آیات پڑھ لے، ناظرہ پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لے، کوئی فقہ کے مسائل پڑھ لے تو طالب علم تو ہے ہی۔ تو میرے آقا علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ ابھی دین پڑھ رہا تھا، عالم بنا نہیں تھا، نہ اس نے کتابیں لکھی تھی، نہ فتوے دیے تھے، نہ اس نے 50 سال تک تبلیغ کی تھی، نہ اس نے ابھی لوگوں کے دلوں میں روحانیت کا نور بھرا تھا، ابھی تو وہ پڑھ رہا تھا اور اس میں موت آ گئی۔ اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ اللہ کی انبیاء کرام علیہ السلام اور اس طالب علم میں جس کی آگے شرط کی ذکر ہے، صرف 1 درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ درجۃ واحدہ، اگرچہ وہ 1 درجہ بھی اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، لیکن یہ دیکھو وہ اسٹوڈنٹ کتنے درجے کراس کر گیا، کس سے آگے نکلا، مگر شرط کیا تھی کہ وہ پڑھنے کیوں نکلا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، اس میں جذبہ تھا کہ میں نے اسلام زندہ کرنا ہے، احیاء اسلام کا جذبہ تھا کہ معاشرے میں بدی کیوں ہے میں نیکی لاؤں گا، معاشرے میں رسم و رواج کیوں ہے میں سنت رائج کروں گا، معاشرے کے اندر فیشن کیوں ہے میں اسوہ حسنہ کا رنگ بھروں گا، معاشرے کے اندر غیروں کا نظام کیوں ہے میں تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لاؤں گا۔ اس لیے اسے جذبہ پیدا ہوا تو گھر سے نکل پڑا، حافظ بنا، عالم بن رہا تھا، اسے موت آ گئی تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ناکام بھی ہوا، اس کو رب نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ اس کی پڑھائی تنخواہ کے لیے نہیں تھی، وظیفے کے لیے نہیں تھی، اپنی دنیا کے لیے نہیں تھی، وہ پڑھنے جا رہا تھا کہ میں اسلام کو زندہ کروں۔ اس کو اتنا قبول کر لیا گیا کہ بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، اور جسے پھر رب نے موقع دیا ہو عالم بن جانے کا اور پھر عالم بن کے آگے علم پھیلانے کا، تو آج کے ماحول میں کس قدر وہ مستحسن ذات ہے، اور یہ اس عہدے کے لحاظ سے امت کے موجودہ عہدوں کے اندر کتنا بڑا عہدہ ہے، اور کس حد تک ہم امید کر سکتے ہیں رب ذوالجلال کے فضل و کرم کی کہ وہ ایک ایسے عالم کو جس کا عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور رب نے جس کو خاتمہ بالخیر کی شان عطا فرمائی ہے، چونکہ یہ دل کو دل کہتے ہی اس لیے ہے، قلب جو ہے یہ تقلب بدلتا رہتا ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سب کا ایمان محفوظ رکھے کہ آخری گھڑی سرکار فرماتے ایک بالشت رہ گئی تھی جنت جانے میں، وہاں جا کے کسی کا دل بدل گیا تو جہنم میں جا پہنچا۔ اللہ نے ان کو سعادت یہ بھی دی کہ وہ علم آخر تک سلامت رہا، عالم ہونا ایمان صحیح کے ساتھ۔ اس بنیاد پر یہ عقیدہ اور اس کے ساتھ علم اور اتنا ستھرا عمل، یہ یقیناً وہ بڑے بڑے ان کی سیرت کے خط و خال ہیں کہ جن کا رنگ بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علامہ یوسفی صاحب کو اپنے فضل و کرم سے اتنا نوازا کہ یہ جس وقت شعبادات ہم ان کے دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال کی خصوصی مہربانی ان پہ نظر آتی ہے کہ علم کا جو مقام ہے اس کے جو فضائل ہیں آگے اسے نبھانا بڑا مشکل ہے، اور پڑا ہوا ایک دن بھی نبھانا بڑا مشکل ہے، پوری عمر نبھانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. علماء کی شان بیان کر کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ڈیوٹی بھی سنو کہ ان کی اتنی بڑی شان کیوں ہے. تو غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ہر جو نئی نسل آئے گی، نئی جنریشن، میرا آقا علیہ السلام قیامت تک کی نسلیں دیکھ لیتے اور ہر نئی جنریشن میں میرے کئی وارث پیدا ہوتے رہیں گے. یعنی آپ کو جو رب نے علم دیا تھا اس کی روشنی میں صرف ایک وارث نہیں، ہر صدی میں بڑا وارث تو مجدد ہے اس صدی کا، اور پھر اس کے نیچے اس کے نیٹ ورک میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور ان کے لیے شرط یہ ہے عالم ہونے کے ساتھ عادل ہونے کی. من کل خلاف عدول ہو، عادل کی جمع ہے کہ جو عدول ہو. عادل کا لفظ ویسے تو انصاف یا عدل کا لفظ روز ہم بولتے ہیں اور لوگوں نے اس نام کی تحریکیں بھی بنائی ہوئی ہیں لفظ انصاف، لفظ عدل کو استعمال کرنے کے لیے. لیکن عدل کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اگر آغاز اسلام میں دیکھیں کہ جب امت کا کاروان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے تابعین کے دائرے میں پہنچا، اس وقت حق پرستوں کو اصحاب عدل کہا جاتا تھا، ان اہل سنت کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم بھی ہو اور سنی بھی ہو، عادل کی قید لگائے. اور یہ اس لیے معنی اس کا میں کر رہا ہوں کہ عادل کا معنی سنی، کہ عدل ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ شے کی جو سٹیٹس اور مقام ہو اسے وہ مقام نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. مثلا منبر کا مقام یہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کو دشمن اسلام اس کو اٹھا کے باتھ روم میں رکھا ہے تو یہ ظلم ہوگا کہ اس نے عدل نہیں کیا. جو مقام چاہیے تھا وضع الشیء فی محلہ ہی وہ پورا نہیں ہوا. جس طرح کہ مثلا عدل یہ ہے کہ فیصلے قرآن کرے، عدل یہ ہے کہ ایوان میں حکمران قرآن ہو، عدل یہ ہے کہ تھانے کچہری میں فیصلے قرآن کے ہو. اور اگر قرآن کو فیصلے کا حق نہ دیا جائے اور فیصلے خود کیے جائیں تو یہ ظلم ہے. تو ایک ظلم ہے عمل کا، فعل کا، اور ایک ظلم ہے عقیدے کا. فعل کا بڑے سے بڑا ظلم، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو زخمی کیا، بلکہ یہاں تک کہ بعض نے جان سے مار دیا، بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اتنے بڑے ظلم کرنے والا 100 کا قاتل بھی بخشا گیا، اس کے لیے ذرائع پیدا ہو گئے. مگر عقیدے کا جو ظالم ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. کیسے؟ اب عدل یہ ہے کہ رب کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور ظلم یہ ہے کہ معذرت اس کا کوئی شریک مانا جائے. اس لیے رب فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک چھوٹا ظلم نہیں، سب سے بڑا ظلم ہے. قتل کے ظلم سے 100 کا قاتل حدیث بخاری کے مطابق بخشا گیا، اس کے لیے اسباب پیدا ہو گئے. مگر شرک کے بارے میں اعلان ہے کہ شرک کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. پتہ چلا عقیدے کا جو ظلم ہے، عقیدے میں عدل یہ تھا کہ رب کو ایک مانا جائے، ظلم یہ ہے کہ معذرت رب کا شریک مانا جائے. عدل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب مانا جائے. ظلم یہ ہے کہ معذرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی عیب کی نسبت کی جائے. عدل یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم کی جائے، یہ عدل ہے. اور ظلم یہ ہے کہ جو ان کے خلاف زبان درازی کرے. عدل ہے کہ اولیاء کرام کی عزت کی جائے. ظلم یہ ہے کہ ان کے خلاف تقریریں کی جائے. تو یہ
اللہ کا فضل ہے، ہم جیسے بھی ہیں لیکن عقیدے کا عدل تو ہمارے پاس ہی ہے۔ خواہ توحید ہو تو عدل کا جھنڈا ہمارے پاس ہے، رسالت ہو تو عدل کا جھنڈا ہمارے پاس ہے، صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام ہو تو عدل کا جھنڈا ہمارے پاس ہے۔ کوئی صحابہ کو مان کے اہل بیت کو گالیاں دے، کوئی اہل بیت کو مان کے صحابہ کو گالیاں دے، وہ ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور ہم اصحاب عدل ہیں۔ یہ عدالت جو عقیدے کی عدالت ہے، اور ضروری ہے کہ پھر آگے عمل کی بھی عدالت ہو، اس ظلم کی چھٹی نہیں ہے، لیکن وہ تو وہاں 100 کا قاتل بھی بخشا گیا، اور ادھر ایک بار ظلم کر بیٹھا تو اس کی کتنی ہلاکتیں آ گئی۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عادل میرے وارث بنے، صرف پڑے ہوئے نہیں، یعنی میری وراثت کے لیے صرف یہ شرط نہیں ہے کہ ان کو صرف اچھی آتی ہو، نحو اچھی آتی ہو، علم نحو کے ماہر ہوں، اصول فقہ کے ماہر ہوں، فقہ اصول حدیث کے ماہر ہوں، قرآن حفظ ہو، تفسیر ساری آتی ہوں، احکام کی آیات کے مفاہیم پر پورا ان کو پوری مہارت حاصل ہو، فرمایا اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ عقیدے اور عمل میں ظالم بھی نہ ہو، عقیدہ ان کا اہل سنت کا ہو۔ تو یہ پہلو جو میں بیان کر رہا ہوں علامہ یوسفی کے فضائل کے لحاظ سے، اس پر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے آپ کے لخت جگر میں بیان یہ روایت کیا جو مناقب امام احمد بن حنبل میں ابن جوزی نے لکھا، اور طبقات حنابلہ میں بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے موت رجل من اہل سنت، اہل سنت میں سے جب ایک بندہ فوت ہو جائے، اور وہ ہے کون؟ یعنی کوئی عالم فوت ہو، پیر طریقت فوت ہو، نمازی حاجی فوت ہو، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عقیدے کا جو سنی تھا لیکن ویسے عمل کا فاسق و فاجر تھا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ عمل کو لوگ چھوڑ دیں کہ ویسے بھی ہمارے لیے تو بڑا کچھ ہے، لیکن وہ سارے پیپر نماز روزہ حج زکات کے جدا جدا ہیں، لیکن وہ ہونے تب ہے جب عقیدے والے پیپر میں کوئی پاس ہو جائے گا تو پھر اگلا بھی فائدہ ہے، اور اگر اسی میں فیل ہو گیا تو پھر نماز روزہ حج زکات کا تو کوئی پتہ ہی نہیں اس کو چلے گا، کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید میں رب الجلال اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب قریش مکہ نے اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کیا کہ ہماری بڑی نیکیاں ہیں، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان گرفتار ہوئے، اور وہ گرفتار تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بدر کے موقع پر ان کو مختلف باتوں کے تانے دے رہے تھے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ تو انہوں نے کہا علی تجھے ہمارے عیب نظر آتے، ہماری خوبی کوئی نہیں نظر آتی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اندر کون سی خوبی ہے؟ انہوں نے کہا میرے اندر خوبی یہ ہے، میں قریش سے ہوں، خوبی یہ ہے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خوبی یہ ہے کہ ہم مسجد حرام کی اینٹیں لگاتے ہیں، متولی ہم ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ تو کم از کم ہمارا گنو نا، تم ہمیں کسی کھاتے میں بھی نہیں رکھ رہے۔ اس پر اللہ نے آیت نازل کر دی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کہ حاجیوں کو پانی پلانے سے اور مسجد حرام کی اینٹیں لگانے سے نیکی کا میٹر چلتے ہی نہیں، پہلے ایمان لاؤ گے تو پھر نیکی نیکی بنے گی، اگر ایمان نہیں تو روزانہ لاکھ کو کوئی لنگر کھلائے کوئی فائدہ نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسب الظمآن ماء، وہ یوں ہے جیسے دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحرا ریت کا بھرا ہو اور اوپر سے کرنیں پڑتی ہیں، دیکھنے والوں کو لگتا ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے،
اور کریم جاتے ہیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی یہ صورتحال ہے. تو اس بنیاد پر یعنی عقیدے کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کہنے لگے موت رجل من فساق اہل سنت روضۃ من قبر رجل من فساق اہل سنت روضۃ من ریاض الجنہ. یہ بندہ سنی ہو اگرچہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یعنی اتنا محتاط ایمان، اتنی تقوی اور پرہیزگاری کے علم بردار، لیکن جو حقیقت تھی عقیدے کے لحاظ سے اس کو ذکر کیا. اور دوسری طرف سے یہ فرمایا موت رجل من زہاد اہل البدع حفرۃ من حفر النار. اور اگر بندہ عقیدے کا سنی نہ ہو، چوٹی کا عابد و زاہد ہو، اور اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی. اتنا ہے مسلک اہل سنت کا دخل انسان کی نجات اور کمالات کی لحاظ سے. اس واسطے ہمارے آقا اسلام نے عالم کے ساتھ بھی یہ شرط لگائی وہ عالم بھی ہو اور ساتھ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ پکا اہل سنت کا ہو کہ ينفون عنه تعریف الغالین وانتحال المبتدین وتعبیر الجاہلین. ساری زندگی سانس جب تک ہے وہ یہ تین محاذوں پہ لڑے. پہلا ہے تحریف کرنے والوں کے خلاف. کون کرتے ہیں؟ غالی لوگ. تحریف الغالین، غالی لوگ. یہ وہ تینوں محاذ ہیں جہاں اسلام پر اندرونی محاذ سے حملہ ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا. غالی لوگ جب بھی تحریف کریں جس زمانے میں بھی، سرکار فرماتے ہر زمانے میں میرے وارث ہوں گے، دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، ووٹ کھڑے ہوں گے. غالی لوگوں کی تحریف کا وہ بدلہ لیں گے، بتائیں گے کہ یہ تحریف ہے اور یہ اصل دین ہے. وانتحال المبتلین، باطل پرست جو ہیلا سازی کریں گے اس کے مقابلے میں بھی اس ہیلا سازی کا پردہ چاک کر کے حقیقی چہرہ دین کا دکھا دیں گے. بتاویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تعویلیں نہیں سنیں گے، ان کو پیچھے رد کر کے جو حقیقی مکی مدنی دین ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. یہ ڈیوٹی نبھانے پر ان کے لیے آگے کتنے بڑے انعامات ہیں اور دنیا میں ان کے لیے کس قدر محبتیں ہیں. اور یہ ایک جہاد ہے ہم وقت اہل علم کا، تعویل جاہلین کے خلاف، انتحال مبتلین کے خلاف اور تحریف غالین کے خلاف. جو پہلے نمبر پہ صدی میں جس نے کیا وہ مجدد ہوئے ہمارے اور ہم ان کے کارکن ہیں. اور یہ سلیبس ہے اس منصب کا کہ جو امت میں سب سے بڑا منصب ہے عالم، جس کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. میری حضرت قبلہ یوسفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی، بالخصوص جب میں عیادت کے لیے ہسپتال میں وہاں حاضر ہوا، یقیناً کچھ احباب جو اس وقت تھے وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی، جانتے ہوں گے کہ اس دن بھی، حالانکہ میں نے جب پہلی نظر ان کو دیکھا وہاں تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے. وہ بیٹھے اور بڑے اطمینان سے انہوں نے ایک طویل محفل سجائی اور اس کا سب محفل کا جو خلاصہ تھا وہ غلبہ اسلام، احیاء اسلام، اسلام زندہ باد، کہ کیسے دین کا کام مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کہاں کہاں کس طریقے سے کرنا چاہیے، کن کن علاقوں میں کیسے مساجد بنانی چاہیے، کہاں کہاں مدارس بنانے چاہیے، کس طرح رجال کام تیار کرنے چاہیے، ان سے کس طرح کا کام لینا چاہیے. یعنی یوں لگتا ہے جیسے وہ پہلے سوچ کے ایک پورا لیکچر بیٹھے ہوئے ہوں کہ کھلا بندہ آ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھانا ہے، اس کے لیے یہ بات کرنی ہے،
یوں رہا تھا کہ نہ یہ بیمار ہے، نہ یہ علیل ہے، نہ ان کو کوئی کمزوری ہے، لیکن میں جب پہ ان کا بیٹھ دیکھتا تھا تو بالکل یعنی اتنا نحیف، اتنا کمزور، لیکن جذبہ دیکھتا تھا تو فولاد سے بھی مضبوط۔ رب ذوالجلال نے آخری لمحے تک ان کو ایسا عظیم ایمان اور اس کے ساتھ اتنا استقامت کا جذبہ عطا فرمایا۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رہی عمر بھر جو انیس سے جہاں، بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی۔ رب ذوالجلال آپ کی برکت نور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔